اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین۔ تمام مسلمان نماز کو واجب سمجھتے ہیں اور بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں، بہت سے مسلمان نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ اہم سوال ہے کہ نماز کب قبول ہوتی ہے اور کب قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں، دو چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو فرض کیا ہے، نماز کو ہمارے پر فرض کیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، کسی بھی حال میں نماز پڑھنی ہے ہم نے۔ تو ایک تو نماز کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہے، اس واجب کو ادا کرنا ہے تاکہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس نماز کو پڑھے لیکن وہ قبولیت کے درجے پر نہ پہنچے۔ قبولیت ایک الگ چیز ہے اور ایک واجب کو ادائیگی ادا کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کب قبول ہوتی ہے اور کب قبول نہیں ہوتی۔ اب پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ نماز اگر انسان پڑھے تمام شرائط کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہ ہو۔ نماز کو صحیح پڑھا ہے، رکوع سجود تمام شرائط وضو وغیرہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے نماز اس کی قبول نہ ہو، خدا کو وہ نماز پسند نہ آئے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی خدا کی بارگاہ میں؟ قبول ہونے سے رکاوٹیں کون کون سی ہیں؟ ایک حدیث جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتار وصمتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل اللہ منکم الا بورع۔ فرمایا کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو، اتنے روزے رکھو کہ بالکل کمان کی طرح ہو جاؤ، لیکن اگر تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے تو تمہارے عمل کو خدا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ایک شرط جو ہے وہ نماز اور روزے اور عبادتوں کی قبول ہونے کی یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری کا جو ایک مختصر تعارف ہے وہ یہ ہے کہ حرام سے بچنا اور واجبات کو انجام دینا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر انسان اس کا پابند ہے کہ حرام چیزوں سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو اب اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز قبول ہوگی، اگر وہ روزہ رکھے گا تو روزہ قبول ہوگا۔ لیکن اگر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر واجب کی ادائیگی ہو جائے گی لیکن مقام قبولیت انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اغتاب مسلمن او مسلمتا لم يقبل اللہ تعالی صلاته ولا صیامہ 40 یوما ولیلۃ الا ان یغفر له صاحبہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت غیبت کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، اگر وہ غیبت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس انسان کی، اس مسلمان کی نماز اور روزے کو 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ یعنی پڑھے گا لیکن اس کی نماز اور روزے قبول نہیں ہوں گے۔ نماز اس کی واجب ادا ہو جائے گا، روزہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن مقام قبولیت یعنی وہ عمل جو خدا کو خوشنود کرے، وہ عمل وہ خوشنودی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اگر وہ جس کی غیبت کی ہے، جس کی پیٹھ پیچھے برائی کی، اگر اس سے معافی مانگ لے، اگر وہ اس کو بخش دے تو پھر اس کے روزے نماز قبول ہوں گے، لیکن اگر وہ اس سے معافی نہیں مانگتا تو 40 دن تک یہ نیکیاں اس کی قبول نہیں ہوں گی خدا کی بارگاہ میں۔ تو ایک یہ رکاوٹ ہے کہ کسی کی اگر غیبت کی جاتی ہے تو پھر نماز روزے کے قبول ہونے میں پرابلم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان من شرب الخمر لم تحسب صلاته 40 صباحا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شرابی انسان کی بھی 40 دن نماز قبول نہیں کرتا۔ نماز پڑھنی چاہیے اس کو، نماز فرض ہے پڑھنا، لیکن قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر قبولیت نماز کی چاہیے تو انسان کو اس برے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا۔ ایک اور وجہ بیان فرمائی امیر المومنین نے، امیر المومنین سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انظر فیما تصلی ان لم یکن من وجہہ وحلہ فلا قبول۔ فرمایا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو دیکھو کن کپڑوں میں تم نماز پڑھتے ہو، کون سا لباس پہنا ہوا ہے۔ اگر یہ حلال پیسوں سے خریدا ہوا ہے، حلال لباس ہے تو نماز قبول ہوگی، اور اگر یہ حلال نہیں ہے، حرام پیسوں سے
خریدی گئی ہے یا ایسے پیسوں سے خریدی گئی جس پر خمس واجب تھا یا زکوٰۃ واجب تھی، اور انسان نے وہ زکوٰۃ اور خمس ادا نہیں کیا اور کپڑے خرید لیے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو ان کپڑوں میں نماز قبول نہیں ہوگی، اور نماز صحیح بھی نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ اگر انسان پڑھے گا تو نماز اس کی باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا غصبی مال لے کر اس نے کپڑے خریدے ہیں تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے اس میں وجہ بیان فرمائی کہ کیسے انسان کی نماز اور روزے قبول ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ وقد سئل عن سبب قبول الصلاۃ، فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ نماز کیسے قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، ہماری ولایت رکھ کر دل میں اگر نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی، اگر ہمارے دشمنوں کی نفرت اور ان سے برات اور ان سے بیزاری دل میں رکھ کر نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر انسان کے دل میں اہل بیت کی ولایت نہیں ہے، ان کے دشمنوں سے برات دل میں نہیں رکھتا، تو ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آخری حدیث اس حوالے سے عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھے، ناراضگی کی نگاہ سے دیکھے، جبکہ والدین ہی ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں، یعنی والدین جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہوں اولاد کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے یا ناراضگی کی نگاہ سے دیکھے۔ فرمایا کہ اگر وہ اس طرح سے دیکھے گا اپنے والدین کو، ناراضگی کی آنکھ سے یا غصے کی آنکھ سے دیکھے گا، تو پروردگار عالم اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی چاہے ماں باپ کا ہی قصور کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم والدین کے ساتھ اس نگاہ سے والدین کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ غصے کی نگاہ ہو، ناراضگی کی نگاہ ہو، غصے کی حالت میں دیکھیں تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی نماز قبول ہوتی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی انما اقبل الصلاۃ ممن تواضع لعظمتی، فرمایا کہ خدا نے متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس شخص کی نماز قبول کروں گا کہ جو میری عظمت اور میری بزرگی کے سامنے انکساری اور ذلت کا اظہار کرے گا۔ یعنی جب خدا کی بزرگی کا احساس کرے، جب انسان خدا کی عظمت کا احساس کرے تو خدا کے سامنے ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ حاضر ہو۔ فرمایا کہ ایسی انسان کی میں نماز قبول کروں گا۔ وَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي، اور اس شخص کی بھی میں نماز قبول کروں گا کہ جو میری خاطر اپنے نفس کو شہوتوں سے دور کرے، شہوات سے دور کرے تو اس کی میں نماز قبول کروں گا۔ وَيَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِكْرِي، اور اس شخص کی نماز قبول کروں گا کہ جو اپنا دن میری یاد میں کاٹ دے، یعنی پورا دن خدا کی یاد میں رہے۔ وَلَا يَتَعَاظَمُ عَلَىٰ خَلْقِي، اور میری مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو بزرگ، برتر اور بہتر نہ سمجھے۔ وَيُطْعِمُ الْجَائِعَ، اور بھوکے کو کھانا کھلائے۔ وَيَكْسُ الْعَارِيَ، اور ننگے کو لباس پہنائے۔ وَيَرْحَمُ الْمُصَابَ، اور جو غمزدہ ہے، جو پریشان ہے، اس پر ترحم کرے، اس پر رحم کرے۔ وَيُؤْوِي الْغَرِيبَ، اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو پناہ دے۔ فَذَلِكَ يُشْرِقُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ، اگر وہ ایسا ہوگا جیسے بیان کیا گیا تو وہ سورج کی طرح چمکے گا، اس کی چمک جو ہے وہ سورج کی طرح ہوگی۔ وَأَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلُمَاتِ نُورًا وَفِي الْجَهَالَةِ عِلْمًا، تو اگر انسان ایسا ہوگا تو میں ایسے شخص کے لیے اندھیروں میں نور قرار دوں گا، اگر وہ تاریکی میں جائے گا تو اس کے لیے نور میں فراہم کروں گا۔ وفی جہالت علم، اور اگر جہالت میں مبتلا ہوگا تو میں اس کو علم عطا کروں گا۔ وَأَكْلَهُ بِعِزَّتِي، اور اگر انسان میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں تو میں اس کی عمر میں اضافہ کر دوں گا، خدا نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَأَسْتَحْفِظُهُ بِمَلَائِكَتِي، اور میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے ملائکہ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کروں گا۔ وَيَدْعُونِي فَأُلَبِّي، ہے، اور جب مجھے پکارے گا تو میں اسے لبیک کہوں گا۔ وَيَسْأَلُونِي فَأُعْطِيهِ، ہے، اور جب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو عطا کروں گا۔
تو یہ انسان جو ہے جب اس منزل پر آ جائے تو خدا اس کی نماز کو، خدا اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح طور پر، اور پھر مقام قبولیت عطا فرمائے اس نماز کو، اور ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں خالص اور مخلص اور باتقویٰ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔